میں اس کو جانتا نہیں ہوں، یہ مجھے جانتا نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پہچان گیا ہے، میرا نام بھی جانتا ہے۔ تو آپ پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے بارے میں تو مجھے یہ اطلاع ہوئی ہے، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ تو یہی کہنے آیا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ یہ کہنے لگا عالیجا آپ رہنے دیجئے، اگر آپ کو بتا دیا آپ ناراض ہوں گے۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش ہوا ہے۔ اب یہ ہارون برخی کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں شراب پی کے اپنی ماں کے پاس سے گزر رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں نے کہا اے اماں جان مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ ماں نے صرف اتنا کہا ارے تجھے شرم نہیں آتی کہ روزے داروں سے تو روٹی مانگ رہا ہے؟ اگر تو نے روزہ نہیں رکھنا تھا تو نہ رکھ، لیکن روزے داروں کو پریشان تو نہ کر۔ یہ کہنے لگا شراب کے نشے میں میں بدہوش ہو چکا تھا، مست ہو چکا تھا۔ میں نے ایک تماچا اپنی ماں کے منہ پہ مارا، میری ماں تندور میں جا کے گر گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بیان کرتا ہے میں نے دروازہ لگا کے میں رات کو بستر پہ سو گیا۔ آخر میں نے آدھی رات کو لوگوں کی آوازیں سنی۔ جب صبح ہوئی میں نے دیکھا میری بیوی جو ہے وہ اپنے سامان کو تیار کر رہی ہے، وہ جانے کا ارادہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا، تو کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جو اپنی ماں کا نہیں بنا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ میرا بھی نہیں بنے گا۔ اور میں نے کہا کہ میری ماں اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیری ماں کو لوگوں نے رات کو دفنا دیا ہے، تیری ماں کی نصیحت تھی کہ میرے بیٹے کو میرے مرنے کا اور میرے جنازے کا پتہ نہ چلے اور مجھے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں سلا دینا۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے بھی آپ خوب اندازہ لگا لیجئے کہ لاکھوں لاکھ آدمی حج کر لے، جتنا مرضی وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اگر اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے، اس کا روپیہ پیسہ، اس کا حج کرنا، اس کا عمرے میں جانا، اس کا لوگوں کی دیکھ بھال کرنا اس کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ کہ اس نے 24 حج کیے تھے، 24واں اس کا حج تھا، اور ہر سال اس کو دھتکار دیا جاتا تھا، کوئی کہنے والا اسے اطلاع دے جاتا تھا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمانے لگے مجھے غصہ آ گیا، میں نے بھی ایک تماچا اس کے منہ پہ دے مارا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں سویا میری خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرما رہے ہیں کہ تو نے اسے مایوس کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے قیامت کے روز اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب مالک بن دینار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ذریعے وہ کیسے بخشا جائے گا؟ دنیا میں تو وہ ماں کا نافرمان رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی خواب میں بتا رہے ہیں اے مالک جب قیامت کا میدان لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ایسے میں اس کی ماں دعویٰ کرے گی یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، اے مولا یہ دنیا میں مجھے برا بھالا کہتا تھا، اس نے مجھے دنیا میں بہت تنگ کیا ہے، اس نے میری ایک نہ مانی تھی، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں
माँ दावा कर देगी, अब हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों इसको घसीट के जहन्नम की तरफ ले जाओ। जब उसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रहा होगा, माँ उसके चेहरे की तरफ देख रही है। आखिरकार इसने कहा, ऐ अम्मा जान, तेरे बेटे को आग में डाला जा रहा है। ऐ अम्मा जान, मुझे बचा लीजिए। जब माँ ने अपने बेटे को आग में जाता हुआ देखा और बच्चे की पुकार को सुना कि बेटा मेरा मुझे पुकार रहा है, उससे मदद मांग रहा है, माँ अर्ज करने लगी, ऐ मौला ये मेरा बेटा दुनिया में तो गुस्ताख था, लेकिन ऐ अल्लाह मैं इसको मुआफ करती हूँ, ऐ मौला तू भी इसको मुआफ कर दे। तो हुक्म होगा, जाओ इसको जन्नत में लेके चले जाओ। इतनी करीम है माँ, इतना प्यार करने वाली है माँ, लेकिन आज हमें एहसास नहीं होता। जब चले जाती है तो हम रोते हैं, पीटते हैं, माँ को याद करते हैं। ये प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने अनमोल तोहफा दिया है, जन्नत माँ के कदमों के तले है। अगर आज माँ की खिदमत कर लेंगे, माँ को राजी कर लेंगे, इंशाअल्लाह माँ के सदके से हम जन्नत में चले जाएंगे। वरना अल्लाह ना करे हमारी माँ नाराज हो गई तो हमारा क्या बनेगा। इसी तरह एक और वाकया मिलता है कि एक नौजवान था, वो नौजवान, उसकी माँ जो थी, उसकी एक डेला जो था वो निकल चुका था, माँ का एक डेला निकल चुका था। कानी माँ थी, एक आंख वाली माँ थी। बेटा कहने लगा, माँ तू मेरे पास ना आया कर, तू मुझे बहुत बुरी लगती है। अब बेटा माँ को धुतकारता है, बुरा भला कहता है, माँ फिर भी पीछे पीछे जाती है, उससे प्यार करती है। अब वो माँ बेटे को स्कूल में लेने के लिए चली जाती है, माँ से कहता है, माँ मैंने तुझे ना कहा था मेरे पीछे ना आओ, मुझे तो बहुत बुरी लगती है। अब माँ रोना शुरू कर देती है, माँ वापस आ जाती है, बहुत लाड से प्यार से उसको पाला जाता है, उसकी शादी की जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। वो माँ को ऑयल घर में पहुंचा देता है। ये प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपके पाकिस्तान का सच्चा वाकया है। वो ऑयल हाउस में अपनी माँ को भेज देता है। अब माँ उसको देखने के लिए तरस जाती है। ये किसी और जगह पे जा बसा है, ये बहुत अमीर आदमी बन गया, इसको माँ की कभी याद ना आई। माँ भीख मांगती मांगती एक दफा उसके मकान पे चली जाती है। अब ये देख रहा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, अब देख रहा है, लेकिन कहने लगा, माँ तुझे मैंने ना कहा था कि जाओ मेरे पास कभी ना आना, और तू आज फिर आ गई है। माँ का इंतकाल हो जाता है। आओ मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुनिए कि माँ कैसा प्यार करने वाली माँ है, कि वो नौजवान जो अपनी माँ से नफरत करता था, जब वो बच्चा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी आंख जाया हो जाती है, माँ उसको अपनी आंख दे देती है। ये उसको पता उस वक्त चलता है कि जब उसकी माँ दुनिया से चली जाती है, जो पुराना उसका घर था, ये एक दफा वहां की स्कूल में गया, इसको याद आ गया कि यहाँ मैं रहता था, यहाँ मेरी माँ थी, इस स्कूल में मैंने तालीम हासिल की है, वहाँ मेरा घर है। ये अपनी पुरानी याद ताज़ा करने के लिए मकान के अंदर चला जाता है। वहाँ उसको वो पर्चा मिलता है कि मेरा बेटा मुझे पसंद नहीं करता। हाय, मैंने अपनी आंख भी अपने बेटे को दे दी थी। जब उसको पता चला कि ये जो मेरी आंखों में आंख है, ये जो मेरी आंखों में आंखें हैं, ये मेरी माँ की आंखें हैं,
ہے پھر پچھتاتا ہے، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ماں اللہ نے آپ کو انمول تحفہ دی ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کے قدموں کی خال کو چوم لیجئے، اس کے پاؤں کی دھول کو چوم لیجئے، اس کے پاؤں کو دھو کر پی لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ ماں کا ہم کبھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے، آگے عرض کرنے لگتا ہے، آقا میں نے اپنی ماں کو ایسے تنگ، ایسے خوفناک، ایسے دشوار علاقے سے گزر کے آیا ہوں کہ پاؤں جو ہے یہ پگھل کے چربی بن جائے، ایسا گرم ترین علاقہ تھا۔ کیا آقا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کا میں نے حق ادا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹا تو نے اپنی ماں کے ان جھٹکوں کے ایک جھٹکے کا بھی تو نے بدلہ نہ دیا جو تجھے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، تو ایک جھٹکے کا تو بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو ماں، ہمیں پتہ بھی ہے، ہم سنتے بھی ہیں، ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کے سنتے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم پھر بھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ ہماری غفلت جو ہے یہ دور نہیں ہو رہی، ہم ماں باپ کے گستاخ بنے پھرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے ماں کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ ارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ماں جس نے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہمیں کھانا سکھایا، ہمیں پینا نہیں آتا تھا، ہمیں پانی پینا سکھایا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری شادی کر دی جاتی ہے، گھروں میں کتنے فساد ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ماں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ آج جاگنا ہے جاگ لے، اولاد کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ یہ ماں بہت انمول تحفہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں قدر کیجئے۔ اب یہ نہ کوئی کہے کہ ماں کی تو قدر کر لی، باپ کی کوئی نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا نہیں، ماں کے قدموں کے تلے اگر اللہ نے جنت رکھی ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے باپ کو بھی ناراض کر دیا تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہ ایک نوجوان سرکار دو عالم مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، آگے عرض کرنے لگتا ہے، آقا میرا باپ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سنا، صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لے کر آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں، باپ بزرگ ہو چکا ہے، لاٹھی کا سہارا لے کر باپ آ رہا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باپ ضعیف ہے، سرکار نے اٹھ کے اس کو سینے سے لگایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے بابا جان یہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کے خلاف دعویٰ کر چکا ہے کہ میرا باپ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ رونے لگ گیا، کہنے لگا آقا، عرض کرنے لگا آقا ایک وقت وہ تھا جب اس کو چلنا نہیں آتا تھا، آقا ایک وقت وہ تھا جب اس کو کھانا نہیں کھانا آتا تھا، آقا یہ کما نہیں سکتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ میں نے حرام دیکھا نہ میں نے حلال دیکھا، میں اس کی فرمائش کو پورا کرتا رہا۔ یا رسول اللہ میں اس کو کھلاتا رہا، اس وقت میرے جسم میں جان تھی، میں کام کاج کر سکتا تھا، میں نے اس کی پرورش کی، یا رسول اللہ اس کی شادی کی ہے۔ اب جب کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں یا رسول اللہ یہ مجھے کھانا کھلانے سے بھاگ رہا ہے، آقا یہ میری خدمت کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا اس کے گریبان کو تھام کر، نوجوان کے گریبان کو تھام کے کہا، ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی کہتے ہیں یہ میں نے مال بنایا ہے، یہ مکان میں نے بنایا ہے، یہ میری محنت کا وسیلہ ہے، یہ میں نے محنت کر کے بنایا ہے۔ باپ بیچارہ چار
چارپائی پہ بیٹھا ہے، وہ بیمار ہے، وہ کھانے کے لیے مانگتا ہے، بیٹا کہتا ہے پہلے میں تو کھا لوں، میرے بچے تو کھا لے، میری بیوی تو کھا لے۔ ایسا بھی حال ہمارے سامنے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں کو وقت یاد کیجئے جب باپ نے ہمیں پالا تھا، جب باپ نے اپنی ساری جائیداد کو بیچ کر ہمیں انجینئر بنا دیا، ہمیں ڈاکٹرز بنا دیا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ باپ فریاد کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوان کے گربان کو تھام کے فرمایا، ارے تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا مال ہے، تو بھی تیرا سارا مال جو ہے یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ تو یہ نہ کوئی کہے کہ باپ کی خدمت نہیں کرنی، ماں کی کرنی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ میں سے اگر دو زندہ ہیں، وہ دنیا میں ان کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے دو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ایک فوت ہو گیا ہے تو ایک جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر دونوں کا گستاخ ہے، اس کے لیے روزانہ دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک کا نافرمان ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کتنے ہوں گے کہ روزانہ ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ تو آج لے جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گرد جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں جنت کے درمیان کا دروازہ نہ دکھاؤں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی آقا جی ضرور دکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور اپنے باپ کے قدموں میں گر جاؤ، اپنے باپ کی زیارت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو کہ یہ جنت کا درمیان کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ ہیں خدا را میرے پیارے بھائیوں ان کی عزت کیجیے۔ مرنے کے بعد یہ نہیں ملتے، ہم ترستے ہیں یا اللہ میری ماں تھی، میرے پیچھے دعا کرتی تھی، دعا کے لیے ہم ترستے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، لیکن اپنی ماں کو، اپنے پیر کو ہم نے ناراض کر دیا، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو۔ یہ ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ ناراض ہے تو دنیا کا مولوی یا پیر کیا کر سکتا ہے؟ پہلے ان کو منانا ہوگا۔ اور یہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں میں جاؤ اور ان کے لیے فاتحہ کرو، دعائیں استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، انشاءاللہ وہ ماں باپ وہ تمہیں معاف کر ہی دے گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی صلی علیہ پیارے نبی صلی علیہ، میرے نبی صلی علیہ۔ صرف حاضری لگاؤ گے، صرف ان کو پتہ نہیں تبرک آیا کہ نہیں آیا۔ میرے نبی صلی علیہ پیارے نبی صلی علیہ، میرے نبی صلی علیہ پیارے